جاری رہے گا، 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 اذان رضا جاری رہے گا۔ اگر تو مجھکو ہو تو چشمے بینا دیکھ لیتی ہے اور زمانے کی طبیعت کا تقاضا دیکھ لیتی ہے۔ میں دیکھو اقبال کون دیکھ لیتا ہے؟ اقبال بولا یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے، یہ تم نے بخشا ہے ذوق خدائی، غنیم ان کی ٹھوکر سے سارا دریا، سمٹ کر مار ان کی ہے بد سنائی، کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت عبادت ہے مطلوب و مقصود مومن، امال غنیمت نقش پر کشائی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا وكريمنا ونصيرنا وحفيظنا ومغيثنا ومعيننا ومولانا ومأوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وقال الله تعالى في مقام آخر ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام تیری مبارک کیوں نیچے نیچے دامن کہ خواب ساروں سے اب کشیدہ ہونا مجھ سے بے کس کی دولت بے لاکھوں درود مجھ سے بے بس کی قوت پہ لاکھوں سلام ان پر جن کی زبانوں سے نکلتا ہے لاکھوں سلام
جب حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آئے اس وقت بندے کو پینچر نہیں ہونا چاہیے. اس وقت یہی تو ایمان ہے کہ حضور کا ذکر آ جائے اور بندے کا خون جو ہے وہ کھولنا شروع. اگر میں اعلیٰ حضرت کی بات کرتا ہوں اور آپ کے چہروں پر مسکراہٹ آتی ہے یا اعلیٰ حضرت کا ذکر کر کے مجھ جیسا گناہ گار بھی ایمان کو بڑھتا ہوا محسوس کرتا ہے تو یہ اعلیٰ حضرت کی مہربانی ہے. اگر آپ نے دیکھنا ہو کہ یزید کون ہے، یزیدی فکر والا کون بیٹھا ہوا ہے، تو آپ امام حسین کا نام لیں، ونڈ ہو جائے گی. اے حسینی بیٹھے وہ یزیدی ہے. اسی طرح اگر آپ نے یہ پرکھنا ہو نا اپنا کیڑا ہے تو بیگانہ کیڑا ہے، اعلیٰ حضرت کا نام ہے، پرکھ ہے اعلیٰ حضرت. الحمدللہ میں تو اپنی بات کرتا ہوں، مجھے تو اعلیٰ حضرت نے بچایا ہے، اعلیٰ حضرت نے بچایا. آپ کو ہمیں پتہ ہی نہیں اعلیٰ حضرت کیا ہے. ویسے اعلیٰ حضرت حافظ بھی ہیں جی. 30 دنوں کے اندر آپ نے پورا قرآن زبانی یاد کیا. 30 دنوں کے اندر. ہمیں تو 2 رکوع نہیں یاد ہو سکتے. 30 سپارے آپ نے 30 دنوں میں زبانی یاد کر، اور رمضان میں صبح یاد کرتے، رات کو تراویح میں سناتے. یہ اعلیٰ حضرت ہے. حافظ بھی ہے، قاری بھی ہے، عالم بھی ہے، پیر بھی ہے، مفتی بھی ہے، فقیہ بھی ہے، محدث بھی ہے، مفسر بھی ہے. یہ ساری ایبیلٹیز، ساری کوالٹیز، ساری خوبیاں اعلیٰ حضرت میں ہیں، مگر جو سب سے بڑی خوبی ہے وہ یہ ہے کہ آپ عاشق رسول بھی ہیں. عاشق رسول، یہ سب سے بڑی خوبی ہے. اور یہ لفظ ہے عشق. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ درختوں کے گرد یوں کر کے بیل جو ہے نا جی چمٹ جاتی ہے، بیل انج کر کے درخت ارد گرد ولاواں پا لیں جی درخت. تو اب ہوتا کیا ہے، وہ جو درخت ہے وہ سوکھنا شروع ہو جاتا ہے اور یہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. تو عشق اس بیل کو کہتے ہیں جدے مگر چمڑ جائے وہ سکھدا جاتا ہے، عشق بڑھتا جاتا ہے. حضرت کو یہ بیل لگی ہوئی تھی اور عشق رسالت کی محبت ہو تو پھر حضور جانے جانا سے ہو، عشق ہو تو ان سے ہو، ان کی اہل بیت سے محبت ہو جائے، ان کے صحابہ سے ہو جائے. یہ اللہ کرے یہ ہو جائے. ہمیں یہ دعا اب مانگنا ہی ہے تو پھر ذرہ عشق نبی از حق طلب، سوز صدیق کو علی از حق طلب. اقبال کہتا میں ہر ایک نو عاشق رسول نہیں مندا، میں انہوں عاشق رسول مندا جڑا حضور نال عشق انج کرے جویں ابو بکر پاک نے کیتا تے مولا علی نے کیتا، اس کو میں عاشق رسول مندا. یہ محبت ہے. تو یہ جب اعلیٰ حضرت کو معمولی نہ سمجھیں، نہیں، توبہ توبہ. ہماری یہاں سنگی بیٹھے ہوں گے، کسی کی اپروچ گریڈ اسٹیشن تک ہوتی ہے، کسی کی پولیس اسٹیشن تک، کسی کی عدالت تک، کسی کی اسمبلی تک ہوتی ہے، کسی کی صدر تک ہوتی ہے. آخری وہی ہوتا ہے پرائم منسٹر اور صدر، کہتا ہے میری اپروچ وہاں تک ہے. اور اعلیٰ حضرت سے پوچھا جاتا ہے آپ کی اپروچ کہاں تک ہے؟ آپ عرض کرتے ہیں حضور جانے جانا تک ہے.
حضرت آپ کون ہیں؟ میں گدا ہوں اپنے کریم کا. یہ اپروچ اعلیٰ حضرت ڈائریکٹ. اور یوں بس سمجھیں کہ انج کر دیں. 3 گروپوں نے آپ کو تھوڑا ستایا, اپنے سارے نالوں پہلے اپنے ہی ستا دیں. یہ نام اعلیٰ حضرت کیوں لگیا ہے, یہ کیوں اعلیٰ حضرت ہوئے. پھر اس کے بعد بد مذہب جنہوں نے کلمہ پڑھا ہوا تھا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں دن بدن زبان درازیاں کرتے تھے, تو وہ اب اعلیٰ حضرت ان کے لیے پھر جب اپنا قلم ہلاتے تھے ان کو تکلیف ہوتی تھی. اس کے بعد پھر جو کافر تھے ہندوستان کے ہندو سکھ, وہ کہتے تھے انہیں امام احمد رضا نے ایسے آ کے تھرتھلی پا چھڑی ہے. تو ان تینوں گروپوں کے بارے میں اعلیٰ حضرت استغاثہ کہاں دائر کرتے؟ بارگاہ رسالت میں, اور عرض کرتے ہیں لے خبر جلد کے. حضور کی بارگاہ میں کسی کو نہیں کہتے یار اے فلانا ان کرتا ہے, ڈائریکٹ بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں لے خبر جلد کے. غیروں کی طرف دھیان گیا, حضور میں کلوں آخر میرا مسئلہ حل کرو, آپ ہی میری خبر لیجیے. بھائی اتنا کہنے کی دیر تھی. اپروچ دیکھیں, اور پھر فیڈ بیک کتنا جلدی مل رہا ہے. صرف اتنا کہا ابھی لے خبر جلد کے. ابھی یہ مصرع مکمل نہیں ہوا تھا لکھا لے خبر جلد کے, غیروں کی طرف دھیان گیا. ابھی اتنا لکھا تھا فوراً رسول اللہ کا دیدار ہوا. یہ حالت ہے. آپ غور کریں, بچپن سے سنتے آ رہے ہیں یہ نعت لے خبر جلد کہ غیروں کی طرف دھیان گیا. اتنا کہا فوراً جمال رسالت آپ کی آنکھوں کے سامنے آشکار ہو گیا, اور جب دیکھا حضور سامنے آ گئے فوراً کھڑے ہو گئے. آپ پہلے اور دوسرے مصرے کو سمجھیں. لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا, فوراً دیدار ہوا تو کہتے میرے مولا میرے آقا میں تیرے قربان. مطلب ابھی آپ یہ کلام سن, یہ پڑھا ہے جو شعر لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا. لے خبر جلد کے اتنا کہا ہی کہ لے خبر, تو حضور نے خبر لے لی. بس غیروں کی طرف دھیان گیا, فوراً خبر لی تو کہتے میرے مولا میرے آقا میں تیرے قربان. یہ ہے حالت. اس لیے اب اتنے عرصے سے آپ سن تو رہے ہیں تو آپ کو تو سلام رضا یاد ہونا چاہیے. وہ ہمارے مدینہ منورہ کے جو محسن اور مہربان زاہد مدنی صاحب, وہ پچھلے عرصے میں, یہ پچھلے بلکہ اسی مہینے کی بات ہے, کہنے لگے میرے سامنے ایک بندہ آ کر بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا. تو میں نے اس سے پوچھا کہ ہاں کتنے سال ہو گئے تینوں امیر المجاہدین سن دیا؟ انہوں نے کہا 10 سال ہو گئے. تو کہنے لگے تو میں نے اعلیٰ حضرت دا سلام سنا. وہ آگو کہ میں نے ویک کے آندا زبانی نہیں آتا. انہوں کہنے لگے پھر سنن دا کی فائدہ جے تینوں ابھی تک سلام اعلیٰ حضرت نہیں یاد ہو سکیا. تو انہیں کہہ دیے تو کسی نے نہیں یاد ہوتا. تو زاہد مدنی صاحب کہتے ہیں تینوں میں نہ سنا چھڑا. اس کو سنانا شروع ہو گیا. اس نے کہا کیسے یاد کیا؟ انہیں کہا کیوں نہیں یاد ہوتا؟ بابا میرے کنا چالا حضرت سلام تے پڑھتا ہے, یاد ہے نہیں ہوتا. تو یہ آپ کو تو سلام اتنا میں جمعے کو کوئی نہ کوئی شعر, آپ کو 2 شعر تو یاد ہونے چاہیے. اگر نہیں یاد ہوتے تو پھر وہ محبت تو نہیں ہے نا جی. اعلیٰ حضرت کو سنو جی, اپنی طرف توجہ ہے جی. مجھ سے بے کس کی دولت پہ لاکھوں درود, مجھ سے بے بس کی قوت پہ لاکھوں سلام. آواز جانی چاہیے جی. مجھ سے بے بس کی قوت پہ لاکھوں. ہوں پتا چلتا ہے نا جی, عواماں پوریاں نہیں ہوں پتا چلتا.
جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ ایسے ہونا چاہیے۔ اندھے شیشے جلا جل دمکنے لگے، جلوہ ریزی یہ دعوت پہ، واجب آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ، پھر پڑھو رب کی رحمت پہ۔ یعنی اعلیٰ حضرت کی کہنا ہے گناہگارو حضور کا دامن پکڑ لو، اور دامن پکڑ کر کہنا یا اللہ تیرا شکر ہے اپنے حبیب کا دامن ساننا نصیب فرما جائے۔ آپ کو میں کیا بتاؤں جی، اعلیٰ حضرت تحقیق ہوئے، اعلیٰ حضرت ورگی ہوئے۔ سنو جی، ایسا ہو جی، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں قیامت والے دن جب حضور نے محشر میں تشریف لانا ہے، محشر میں، تو نبی کریم علیہ السلام نے جو کرتا پہنا ہوگا اس کی لمبائی عام روٹین سے زیادہ ہوگی۔ آپ کا کرتا مبارک لمبا ہوگا، یا اعلیٰ حضرت نے مسئلہ لکھا۔ اچھا، یعنی ویسے سنت یہ ہے کہ یہ پنڈلی کے جی درمیان تک یہ کرتا یہاں تک ہونا چاہیے، کھلے کھلے کپڑے پہنا کریں، چھوڑ دیں کاف کوف یہ سارے، بس لباس تو وہی اچھا ہے جو محبوب کو اچھا لگے۔ دنیا والے کیا کہیں گے، ملنگے تو کہن دیو، یہ تو چھڑ دے ہی نہیں جدوں تک کسی نے مار نہ چھڑ، کہن دیو ملنگ۔ کھلے کھلے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو کرتا مبارک پہنا ہوگا وہ لمبا ہوگا، اور اعلیٰ حضرت دیکھیں کہاں تک پہنچے۔ اچھا، کیوں لمبا ہوگا؟ یعنی وہ زیادہ لمبا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس لیے لمبا ہوگا کہ قیامت والے دن گناہگار جو ہوں گے، اہل سنت میرا ذکر کیا اعلیٰ حضرت نے، سب سے جو بڑا گناہگار ہوگا یہ زمین پر لیٹا ہوگا حشر میں اپنے گناہوں کی وجہ سے، اتنے گناہ ہوں گے کہ کھڑا بھی نہیں ہو سکتا ہوگا، تو گناہگار لیٹے ہوں گے زمین پر، اٹھ بھی نہیں سکتے ہوں گے، اور جب حضور نے پاس سے گزرنا ہے، حضور پاس سے گزریں گے نا، تو اب ان میں اٹھنے کی سکت نہیں ہوگی، وہ ہاتھ اوپر کر کے حضور کا دامن پکڑ لیں گے۔ اب اعلیٰ حضرت کا شعر سنیں، مسئلہ سن لیا شعر، تیری قبا کے، اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ وہ جو قبا حضور نے پہنی ہوگی اس کو رب پہنائے گا۔ تیری قبا کے نہ کیوں نیچے نیچے دامن ہو، تیری قبا کے نہ کیوں نیچے نیچے دامن ہو، کہ خاک ساروں نے یہاں کب کشیدہ ہونا تھا۔ یا رسول اللہ، یہ جو آپ نے مبارک کرتا لمبا جو پہنا ہوا ہے یہ اسی لیے تو پہنا ہے کہ جو خاک سارے گناہگار ہیں وہ اٹھ تو سکتے نہیں ہیں، تو جب آپ ان کے پاس سے گزریں گے تو وہ آپ کا دامن پکڑ لیں گے، جب وہ آپ کا دامن پکڑ لیں گے تو پھر آپ ان کی طرف مسکرا کر کہیں گے اب فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا حامی اور تمہارا سہارا آ گیا۔ یہ ہے حال۔ عشق محبت
تیری قبا کے نہ کیوں نیچے نیچے دامن ہو، تیری قبا کے نہ کیوں نیچے نیچے دامن ہو، تیری قبا کے نہ کیوں نیچے نیچے دامن ہو، یا رسول اللہ تیری قبا کے نہ کیوں نیچے نیچے دامن ہو، کہ خاک ساروں نے یہاں کب کشیدہ ہونا۔ خاکسار کیسے اٹھ سکتے تھے؟ بس وہ جب گزریں گے آپ تو انہوں نے اپنا ہاتھ آگے کر کے حضور میں نے نال لے جانا، بس یہ اعلیٰ حضرت ہے جی۔ اور ہم نے پہلے بھی عرض کیا جی، اللہ کے فضل و کرم سے مرکزی جامع مسجد غوثیہ سے صرف وہی آواز آئے گی جو اعلیٰ حضرت کی آواز ہوگی۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کون سا ہمارا سٹیج ہے جہاں پر صحابہ کے دشمن نہیں بیٹھے۔ ایک داتا صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سٹیج رہ گیا تھا جی عرس پاک کا، اب وہاں بھی رافضی آ گئے، صحابہ کے دشمن آ گئے۔ عرس پاک پہ تقریریں ہونی ہیں جی، وہ آ رہے ہیں جو جن کو ساری دنیا جانتی ہے کہ یہ صحابہ کا دشمن ہے، وہ بیٹھے ہوں، ان کی تقریریں ہو رہی ہیں داتا صاحب کے عرس پاک کے سٹیج پر۔ میں کہتا ہوں اس سے تو بہتر تھا کہ وہ جو داتا صاحب کے باہر ملنگ بیٹھے ہیں وہ اندر آ جاتے اور وہ داتا صاحب کے 4 نعرے لگا دیتے، بات ختم۔ حضور لوگوں کو پتہ ہی نہیں عقیدہ کیا ہوتا ہے۔ یہ مولوی اسی لیے تو برباد ہو جاتے ہیں، یہ پنڈی گروپ، کوئی بکھی سے کوئی پنڈی سے، اس لیے تو یہ برباد ہوئے ہیں کہ انہوں نے جھوٹے کھائے ہیں ان لوگوں کے جنہوں نے صحابہ سے بے وفائیاں کی ہیں۔ اور مبارک ہو اے مرکزی جامع مسجد غوثیہ میں آنے والوں، آپ نے اگر جھوٹا بھی کھایا ہے تو اعلیٰ حضرت کا جھوٹا کھایا ہے۔ اعلیٰ حضرت بہت سخت ہے، بہت سخت ہے، آپ کو میں جھلک بھی نہیں پیش کر سکتا کتنے سخت ہیں۔ تو بندے کہتے ہیں جی سخت کیوں ہے؟ میں نے کہا اس کی وجہ صرف اتنی ہے کہ تو نے عشق نہیں کیا۔ جب تینوں عشق ہو گیا تینوں لاکھ پتہ جائے گا اعلیٰ حضرت سخت کیوں ہے۔ اور اعلیٰ حضرت کو سختی ملی ہے حضرت عمر سے، ہاں۔ اور ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا رحم اللہ عمر ترکہ الحق وما لہ من صدیق، فرمایا عمر اتنا سخت ہو گیا ہے کہ اپنی اس سختی کی وجہ سے اس منزل پر پہنچ گیا ہے کہ عمر دا یار ہی کوئی نہیں رہا۔ فرمایا ہمارے علاوہ عمر کا کوئی دوست ہی نہیں رہا، اوتھے پہنچ گیا، سارے دوست آہستہ آہستہ کر کے پیچھے چھڑ دے گئے، ہن اوتھے پہنچ گیا جتھے عمر دا سہارا صرف اللہ دی ذات تے اللہ دے رسول دی ذات۔ کس طرح ہو سکتا ہے آپ حق بات کریں اور لوگ آپ کو نہ چھوڑیں؟ کر کے دیکھیں آپ، ابھی لوگوں کا مزاج بدل جائے گا۔ اور صدیق اکبر سے آپ کو سختی ملی ہے، اور صدیق اکبر کتنا سخت ہے۔ لاؤ جی عمران صاحب کتاب دیکھو، صدیق اکبر کتنا سخت ہے۔ اگلی کتاب، ہمیں لوگ کہتے ہیں جی آپ سخت بات کیوں کرتے ہیں؟ سخت بات اس لیے کرتے ہیں کہ سخت باتیں ہم نے پڑھی اور دین ہے، ہم جو ہے وہ نہیں کہ مکا کر کے دین بیان کرتے ہیں۔ کروں مدح اہل دول رضا، پڑھے اس بلا میں میری بلا۔ یہ آپ مسئلہ سمجھے، قرآن کی آیتیں ہوتی ہیں ان کا شان نزول ہوتا ہے کہ یہ آیت کیوں نازل ہوئی ہے، اس کو بولتے ہیں شان نزول، عربی میں اس کو بولتے ہیں اسباب النزول۔ تو یہ اس نام کی کتاب ہے، امام واحدی نیشا پوری نے لکھی ہے، اور 5ویں صدی ہجری میں آپ کا وصال ہے، 1000 سال پہلے، غوث اعظم کے دور کے اور حضرت داتا صاحب کے زمانے کے، عربی میں کتاب لکھی ہے اور بیروت سے چھپی ہے۔ اس میں آیت کا شان نزول کیا، ایک میں مثال عرض کرتا ہوں۔ مثلا کچھ لوگ آئے اور انہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پہ جی دستک دینا، ابھی کلمہ پڑھا تھا اور بارگاہ رسالت کے آداب کا نہیں تھا پتہ، تو دروازے پہ دستک دے دی، فوراً آیت نازل ہو گئی ان کے خلاف۔ فرمایا دستک دیتے ہو میرے حبیب کے بوئے پر؟ آج تو دنیا یہ کہتی نا کلمہ پڑھنے کے بعد کہ نبی کا نماز میں خیال آئے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ آج تو امتی یہاں تک پہنچ گیا کلمہ پڑھنے کے بعد وہ اتنا بغیرت ہو گیا، کہتا ہے کہ خیال آ جائے نبی کا اور نماز میں آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ میں کہا چلیا 26 سپارے دے اندر سورہ محمد ہے کہ جدوں سورہ محمد پڑھے گا تو تینوں حضور دا خیال نہیں آئے گا۔
الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم واصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. تو کیا حضور کا خیال نہیں آئے گا؟ اس لیے تو یہ اسلام کے خلاف بل لے کر آ رہے ہیں کہ اس قوم کو پتہ ہی نہ چلے حضور کون ہے. ہاں اور ان کو کیا مسئلہ ہے؟ یہ سارے بل جو اسلام کے خلاف تیار کر رہے ہیں نا جی، 18 سال سے پہلے کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا. میں نے کہا تو کہتا مسلمان نہیں ہو سکتا، تو ان کے ذکر کو بند کرنے کی کوشش کر رہا ہے جن کا ذکر رب نے خود بلند کیا ہوا ہے. پاکستان اور اس پاکستان میں یہ بل منظور کروا رہے ہیں جو بنا ہی اسلام کے نام پر ہے. یہ بات ذہن سے نکال دو کہ یہاں اسلام کے خلاف کوئی بل پیش ہوگا. پاکستان بنا ہے رسول اللہ کے لیے اور اس میں قانون چلے گا رسول اللہ کا. ہم جب تک زندہ رہیں گے جس طرح کے بھی حالات پیش آتے رہیں گے مگر حضور کی عظمت اور حضور کی عزت پر نہ کبھی سودا کیا تھا نہ کبھی سودا کریں گے. رہے گا یہی ان کا اور رہے گا یہی ان کا اور رہے گا یہی ان کا. سختی جو ہے وہ ہمیں اپنے پاس سے نہیں ملی. ہم پاگل نہیں ہیں، ساڑھے تو پہ نہیں چٹے ہوئے اسی پڑھ کے چٹے کے دن بعد پڑھے. ہمیں جہاں پر بلانا ہے بات کریں. رب نے قرآن میں فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. فرمایا جین دی اجازت سارے نو ہے لیکن جنہیں جنت تک جانا ہے انہوں میرے حبیب کا کلمہ پڑھنا ہے. جنہیں جیوے ہندو بھی جیے سکھ بھی جیے جہاں مرضی جینا چاہتا جیے. اللہ فرماندہ ہے ساری نعمتاں بھی انہوں دواں گا لیکن جی انہیں جنت تک جانا ہے تو انہوں زہرا دے نانا پاک کا کلمہ پڑھنا پینا ہے. انہوں حسنین دے بابا دا کلمہ پڑھنا پینا ہے. خدا کے بندو بس کر دو یہ بدماشیاں. خود بھی ڈوب رہے ہو اور ہمیں بھی ڈبو رہے ہو. لو جی صدیق اکبر کی سختی دیکھو. بندہ اونجی عقل پھٹ جاندی ہے جی. یہ حضرت ابن جریج کہتے ہیں کہ حدثت ان ابا قحافہ سب النبی. صدیق اکبر کے والد مسلمان نہیں ہوئے تھے ابھی تو بارگاہ رسالت میں کوئی ہلکی بات کر دی یعنی حضور دی شان دے مطابق گل نہ کی. پتر کول کھڑا ہے پیو نابینا ہے. ابو قحافہ نابینا ہے صدیق اکبر کے والد. گل کر چھڑی کوئی ہلکی تو صدیق اکبر کول کھلوتے ہیں. صفحہ نمبر 214 اسباب النزول امام واحدی نے لکھی ہے جی نیشہ پوری نے. تو صدیق اکبر نے سن لی وہ بات. ان گل سن کے محبوب کے خلاف بندہ چپ کے میں رہ سکتا ہے. آپ نے بات سنی سن کر کیا کیا جی فسقہ ابو بکر سقطا شدیدتا سقط منہا. صرف 60 یا 62 کلو آپ دے جسم دا وزن ہے صدیق اکبر دا. اتنے کمزور ہیں جسمانی لحاظ دے نال لیکن فرمایا لو اتزن ایمان ابی بکر لو اتزن ایمان ابی بکر لرجھا. فرمایا جسمانی وزن تے ابو بکر دا بڑا ہی گھٹ ہے مگر جڑا ایمانی وزن ہے وہ اتنا زیادہ ہے. فرمایا پوری امتاں دا ایمان نبیوں تو ہٹ کے فرمایا نبیوں تو بعد پوری امتاں دا ایمان ایک ترکڑی چ رکھو دوسری ترکڑی دے اندر صرف ابو بکر دا ایمان رکھو. ابو بکر دا ایمان دا وزن زیادہ ہو رہا ہے. توجہ آپ اور کھڑے سے نقشبندیاں دے سب تو بڑے پیر ہیں جناب.
تے رکھ کے چنڈ ماری اتنے زور دی کہ سقط منہا صدیق اکبر دے والد زمین تے ڈہ پئے. یہ سختی ہے امام احمد رضا میں، اور یہی سختی ہے علامہ اقبال میں. اقبال کہتا ہے ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رسم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. چنڈ ماری اتنے زور دی پیو ڈگ پیا. بارگاہ رسالت میں شکایت کی گئی کہ حضور جی تسی تے کیا ماں پیو نو اف بھی نہیں کہنا، انہوں نے چنڈ مار چھڈی. بارگاہ رسالت میں طلب کر لیا گیا عدالت میں، ہاں کیوں ماری ہے وضاحت دیں. جملے کیا دیے حضرت صدیق اکبر، وضاحت کیا دے رہے. عرض کیا یا رسول اللہ واللہ لو کان السیف منی قریبا منی لقتلتہ. حضور جی چنڈ میں صرف اس واسطے ماری ہے کہ میرے کول تلوار نہیں سی، جو تلوار ہوتی میں پیو دی تو اللہ کے راہ. عرض کیا ارشاد فرمایا کیوں؟ یا رسول اللہ میں مندہ میرا پیو ہے، مگر جناب دے واحد دی وجہ تو میں مندہ. اگر انہوں نے ساڑھے کو عزت کروانی ہے تے تاڑی عزت کرن تے تاڑا کلمہ پڑھن. اب نابینا تھے آپ کے والد، تو صدیق اکبر نے عرض کیا حضور یا تو پھر کرم فرما چھڑو. حضور نے دعا واسطے ہاتھ چکے تے ادھر علی ہاتھ واپس نہیں سنائے. ابو قحافہ دا دل بدل گیا، کلمہ پڑھ کے نبی پاک دے غلام بن گئے. یہ سختی ہے صدیق اکبر. اور یہاں صرف وہ آپ جانتے ہیں کہ فتاوی رضویہ سے پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں، آج صرف بس لطف لینے کے لیے بات عرض کر رہا ہوں. صرف ایک مولوی نے اتنا کہہ چھڑیا، اعلیٰ حضرت زمانے چ ایک مولوی لنگیا. مولویوں نو گیس دی بیماری بڑی ہوندی، انہوں نے حضور دیاں صحیح میں کہہ رہے ہوں، انہوں نے حضور دیاں شانہ سمجھ نہیں آندی. من بڑی چنگی طرح یاد ہے سن 2005 دی گل ہے، اسی استاد گرامی حضرت امیر المجاہدین دی خدمت وچ سبق پڑھ رہے ساں تے کوئی مسئلہ سی. استاد نے میں نے فرمایا کہ کام تو کر کے آنا تے اللہ تعالیٰ نے سعادت میں دیتی. تو استاد نے میں نے ایک کوئی نصیحت کی تھی زندگی، صرف ایک کوئی، دوسری نصیحت نہیں کی تھی. استاد میں نے فرمان لگے، صوفی کہتے تھے محبت سے، فرمان لگے صوفی حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دیاں شانہ گھٹ کے نہیں بیان کرنے، کھل کے بیان کرنے. حضور دیاں شانہ کھل کے بیان کرنے، حضور دیاں شانہ نال ہی فرما چھڑیا. فرمایا جے مسجد والے نو تیری گل نہیں نہ سمجھ آئے گی تو حضور دیاں شانہ کھل کے بیان کرے گا، تینو مسجد والے نو تیری گل نہیں نہ سمجھ آ جائے گی. چپ کر کے جنگلی جا کے بیٹھی، اوتھے بھی تو حضور دیاں شانہ بیان کری. اوتھے انسان نہیں ہوں گے، درخت تیری تقریر سن کے سبحان اللہ کہہ چھڑیا. حضور دیاں شانہ کھل کے بیان کرنی چاہیے، یہ گھٹ کے نہیں بیان کرنی چاہیے. لو جناب صرف انہیں اتنا کہہ چھڑیا جی حضور یتیم ہے. اعلیٰ حضرت کو پتہ چلتا ہے، اعلیٰ حضرت کل کے رضا ہے خنجر خون خار برق بار. آدھا سے کہہ دو پتر لگ دے ہو تسی، آدھا سے کہہ دو بچے لگ دے ہو تسی. آ رہے ہیں امام محمد رضا، آپ نے فرمایا ہاں جی مسئلہ پوچھا گیا، حضور نے سرکار دے وال لفظ یتیم دی نسبت کی تھی. فرمایا کافر ہو گیا. آج کوئی کسی نے کہہ کے دیکھے نا جی، میدان چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے دلیل نہ ہو. آپ نے فرمایا کافر ہو گیا. پورا گروپ سی جی فارورڈ بلاک انہوں نے بنا چھڑیا. اعلیٰ حضرت نے فرمایا بلاؤ مولوی نو. آپ دے سامنے بلایا گیا کہ آپ دا انداز کی سی تخاطب دا. فرمایا کمینیا تمہیں حضور پر نور کے لیے اس سے کوئی اور لفظ نہیں ملا؟ تم نے یتیم کہا ہے رسول اللہ کو؟ اس نے کہا جی اور کیا کہتا؟ آپ نے فرمایا آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں تم کیا کہتے ہیں. شروع ہو گیا اعلیٰ حضرت. اعلیٰ حضرت شروع ہوں تو اس وقت تک رک دے ہی نہیں جس وقت تک سدرۃ المنتہا تے نہ پہنچا. اعلیٰ حضرت فرماتے یوں کہنا چاہیے تھا تمہیں حضور اقدس. کوئی بڑا تگڑا مولوی بیٹھا ہوئے گا نا او پاوے او دا سینہ پھٹ جائے اس جملے تے. اعلیٰ حضرت نے حضور اقدس کیا اے اقدس نکلیا قدوس. تو اے رب دا نام ہے قدوس، سبوہن قدوسن. اعلیٰ حضرت نے اس لفظ جو مادہ کٹ کے فرمایا اس کو یوں کہنا چاہیے تھا حضور اقدس. اقدس
کا معنی ہے سارے نالوں زیادہ پاک. اور میں اس کو یوں کہنا چاہیے تھا حضور یہ سارے جملے تمہیں یاد ہونے چاہیے ورنہ فائدہ کی. حضور دنیا تو جائیے 2 دن کاٹ بھی جی لئیے کوئی گل نہیں جانتے ہے. اے جملے یاد کر کے جاؤ. فرشتے پوچھن ہاں جی دسو جی کی لے کے آئے ہو تو تسی فرشتے نو کہو یار باقی گردانہ میرے کو بعد ہی سن لیں اے ہے گردان تازی تازی یاد کر کے اے سن لے. حضور پہلے میں کلہ پڑھاں گا تسی سننا ہے سن کے پھر دوسری باری میں سٹاپ کر کے وقف کر کے پڑھاں گا پھر حضور دے نام تے تسی سبحان اللہ کہنا ہے. پہلے خالی سن کے مزہ لو. فرمایا تم نے یتیم کہا ہے رسول اللہ کو تمہیں یوں کہنا چاہیے تھا حضور اقدس قاسم النعم مالک الارض رقاب امم معطی منعم قسم قیم ولی والی علی عالی کاشف القرب رافع الرتب معین کافی حفیظ وافی غنی عزیز جلیل خلیفہ مطلق حضرت رب مالک الناس دیان العرب ولی الفضل جلیل الافضال رفیع المثل منتنی الامثال کعبے کے بدر الدجا طیبہ کے شمس الضحا شافع روز جزا دافع جملہ بلا ابو گرے انبیاء جانو دل اصفیاء امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ. وقف کروں گا تسی اگو کہنا سبحان اللہ تاکہ اعلیٰ حضرت دی روح خوش ہو جائے. اعلیٰ حضرت کمن لکھیا میں پڑھیا حسن رضا نے تو سنیا میرے غلاماں نے. اعلیٰ حضرت نے لکھن دا حق ادا کیتا میں پڑھن دا حق نہیں ادا کر سکتا مگر تسی سنن دا حق تے ادا کر سکتے ہو. تاڑے صدقے میرا بھی مسئلہ سدھا ہو جائے گا. آپ نے فرمایا اور فتویٰ کی دیتا نے فرمایا اس مولوی دے پیچھے نماز بھی جائز نہیں عید بھی جائز نہیں نکاح بھی جائز نہیں. یہ کو نکاح بھی نہیں پڑھا سکتے جنہیں حضور نو یتیم کیا. کمال ہو گیا. یہ گل انہوں نے سمجھ آ گئی حضور جنہوں نے داڑیاں نہیں ہیں جنہوں نے پینٹاں پائی ہیں جی جڑے کالج تے یونیورسٹی دے اندر پڑھن والے ہیں جنہوں نے کدی مسجد تے مدرسے دا بوا نہیں دیکھا. یہ گل انہوں نے سمجھ آ جاندی ہے بڑے بڑے مولویوں نو نہیں سمجھ آندی. میں کہ اقبال صاحب دسو انہوں نے کیوں سمجھ آئی ہے تے انہوں نے کیوں نہیں سمجھ آئی. علامہ اقبال فرمانے چلیا تینوں پتہ نہیں کہ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہ. توجہ آپ نے فرمایا انہوں ہنج آکھنا چاہیے سی حضور اقدس. ایک ایک لفظ تے جی میرے کو علم نہیں جی مگر ایک ایک لفظ دے اعلیٰ حضرت تے ایک ایک لفظ تے اگر اللہ میں زندگی دے تے میں 10 سال گفتگو کر سکنا. ایک ایک لفظ تے اعلیٰ حضرت علم نہیں نے خدا دی قسم علم نہیں ہے میرے کو جو بھی ایسائیاں دی مہربانی. بس آپ نے فرمایا اس کو یوں کہنا چاہیے حضور اقدس. رب دی صفت ہے اللہ اے رب دی صفت ہے جو رؤوف رب دی صفت ہے رب نے اپنے حبیب نو دے چھڑی ہے. ایویں قدوس بھی رب دی صفت ہے کہ رب نے اے صفت بھی اپنے حبیب نو دے چھڑی. فرمایا اس کو یوں کہنا چاہیے تھا حضور اقدس. اگلی باری تسی پڑھو گے میں سبحان اللہ کروں. اے یاد کر کے آنا ہے جی اگلے جمعے میں جی مشکل نہیں ہے جی تو میں تلفظ کے ساتھ پڑھوں گا. حضور اقدس میں نو نہیں چاہی دی تاڑی یہ داد میں تانو چاہی دی ہے تانو یہ دی لوڑ ہے. حضور اقدس. چلو میں ادبن حضور کا نام ہے کھڑے ہو کے پڑھتا ہوں. حضور اقدس قاسم النعم نعمتیں تقسیم کرنے والا. نعمتیں دیتا رب ہے دیتا وہ ہے دلاتے یہ دیتا دلاتے رب ہے موتی یہ ہے قاسم. رب ہے موتی یہ ہے رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے. حضور اقدس قاسم النعم. آپ ہر تقریر زندگی دی آخری سمجھ کے کر دیں این جو سلام پھیرو پتہ نہیں ہوتا ہے اس پاسے بھی پھیر سکیں گے یا نہیں. نہ جانے کون سی بات آخری بات ہو نہ جانے کون سی رات آخری رات ہو نہ جانے کون سی ملاقات آخری ملاقات ہو. حضور اقدس قاسم النعم. لکھا ہوتا ہے رشید منزل بشیر منزل اے مکان میرا ہے. اعلیٰ حضرت فرمانے تیرا نہیں ہے مالک الارض زمین و زمان مکین و مکان چنین و چنا بنے دو جہاں
زبان میں زبان، بدن میں ہے جان۔ اور اتنی مسجداں تسی غوثیہ مسجد وچ کی لین جاندے ہو جمعہ پڑھن واسطے؟ ہم آئے یہاں تھے بھی وہاں۔ اس کو یوں کہنا چاہیے تھا، حضور اقدس قاسم النعم مالک الارض رکاب امم معطی منعم قسم قیم ولی علی 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 کاشف الکرب رافع الرتب معین کافی حفیظ حافی عفو عافی غنی عزیز جلیل خلیفہ مطلق مالک الناس دیان العرب ولی الفضل جلی الافضال رفیع المثل ممتنع الامثال، او کعبے کے بدر الدجا، او طیبہ کے شمس الضحیٰ، شافع روز جزا اور دافع جملہ بلا، آبو گلے انبیاء جانو دلے اصفیاء، امام الانبیاء خاتم الانبیاء حبیب کبریاء جناب محمد مصطفیٰ۔ سبحان اللہ۔ اس کا محبت، اس کا محبت، اس کا محبت۔ اور دیکھو جی عاشق کیسا ہے جی، حضور دیکھو عاشق کیسا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرمانے ادوں تک بندہ مومن نہیں ہو سکتا جدوں تک وہ حضور نال انج دی محبت نہ کرے۔ کسی نے پوچھا کنج دی؟ فرمایا جب تک اس کا یہ عقیدہ نہ ہو جائے کہ 7 آسمان اور 7 زمین اور جو کچھ 7 آسمانوں میں اور 7 زمینوں میں ہے وہ حضور کی داڑھی شریف کے ایک بال کے برابر بھی ہے۔ خدا دی قسم رقص دی اجازت نہیں ہے، ورنہ اس جملے تے رقص کرنے نو دل کرتا ہے۔ ہاں یہ تو بندہ پاگل ہو جائے خدا دی۔ میں تو کہتا ہوں کہ جملہ میری زبان سے نکل رہا اور موت آ جائے۔ فرمایا ادوں تک بندہ مومن نہیں ہو سکتا جدوں تک او دا اے نظریہ نہ ہو جائے کہ ساریاں زمیناں تے سارے آسمان جو کچھ انہاں دے اندر ہے یہ سارے میں مل جاون حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریش مبارک کے ایک بال مبارک کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ بس اے امانتاں سن جی، اے اسی تاڑے سینے چ رکھ چڑیاں، ہن اے امانتاں تسی اپنی اولاد دے سینے چ رکھڑی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کی سچی محبت عطا فرمائے۔